لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من قينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المعرق وفرع العلاء المخمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومفاقيد الفضل الراجحة، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ عباس بادی بنت توقیر حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیجیے. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے حضرات. برادران گرامی قدر اور بزرگان محترم، قرآن عظیم جو کائنات انسانیت کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت بن کے آیا ہے، قرآن عظیم جو خالق آفاق و انفس کا ایک لاسوال اور ہمگیر کلام ہے، جس میں کائنات انسانیت کی کردار سازی کے تمام اصول بدرجہ اتم بیان کیے گئے ہیں، اسی قرآن کی ایک عظیم آیہ وافی ہدایہ کو آج کی اس مجلس اعزا کے لیے مطلع سخن قرار دیا ہے، اور وہ بھی ایسی آیہ وافی ہدایہ جو آیت ہر انسان کے ذہن کے اندر محفوظ ہے، اور اس آیت کا جو پیغام ہے وہ پیغام بھی آپ تمام حضرات کے اذہان میں موجود ہے. لیکن عزیزو، اس آیہ وافی ہدایہ میں جن عظیم اور مقدس ذوات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کی معرفت ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے، ان کی معرفت کا مسئلہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. پہلے خود لفظ معرفت کی معرفت کا سوال پیدا ہوتا ہے. اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے اسے ہم بعد میں پہچانیں گے، خود پہچاننے کی نوعیت کیا ہے، عرفان کی حقیقت کیا ہے، اسے چند لفظوں میں پیش کرتا ہوں. اور معرفت کی منزل میں ایک اصول پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. ارے بھائی فرصت کے لمحات میں غور کیجئے گا، یہ اصول درست ہیں یا درست نہیں.
معرفت کے لیے ایک اصول، انسان جب تک منزل نقص میں رہتا ہے اسے منزل کمال کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ منزل نقص میں رہتے ہوئے انسان کمالات کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہی انسان جب منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے تب اسے نقص کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال پیش کروں، بالکل سامنے کی مثال، اگر آپ ایک بچے سے پوچھئے بچپنے کی نوعیت کیا ہے، بچپنے کی حیثیت کیا ہے، بچپنے کے جذبات کیا ہیں، بچپنے کے خواہشات کیا ہیں، بچپنے کے تقاضے کیا ہیں، بچپنے کی امنگیں کیا ہیں، بچپنے کے نظریات کیا ہیں، بچپنے کے حوصلے کیا ہیں، تو بچہ جب تک بچہ ہے اسے لاشعوری طور پر بچپنے کے جذبات کا اندازہ ہوگا، بچپنے کے خواہشات کا اندازہ ہوگا، لیکن آپ اسی بچے سے پوچھئے جوانی کس عظمت کا نام ہے، جوانی کس بلندی کا نام ہے، جوانی کس کمال کا نام ہے، جوانی کس نوعیت کی نوعیت حیات کا نام ہے، چونکہ بچپنا نقص کا نام ہے، جوانی کمال کا نام ہے۔ جب تک انسان بچپنے کی منزل میں ہے اسے جوانی کی عظمتوں کا نہ اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ اسے احساس ہو سکتا ہے۔ اسی مثال کو ذرا اوپر لے چلیے، آپ ایک جوان سے پوچھئے جوانی کی حیثیت کیا ہے، جوانی کی عظمت کیا ہے، چونکہ وہ اسی دور حیات سے گزر رہا ہے اسے جوانی کی عظمت کا بھی اندازہ ہے۔ لیکن آپ اسی جوان سے پوچھئے ضعیفی کی مشقتیں کیا ہوتی ہیں، ضعیفی کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، ضعیفی میں انسان کو کتنی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو ایک جوان جوانی کے تقاضوں کو بیان کر سکتا ہے، ضعیفی کی پریشانیوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جوانی نقص کا نام ہے، ضعیفی کمال کا نام ہے۔ تو ایک اصول طے ہوا، انسان جب تک نقص کے دامن میں اسیر ہوتا ہے اسے کمالات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی مثال کو آپ پلٹ دیجئے، آپ ایک ضعیف انسان سے پوچھئے جوانی کس نعمت کا نام ہے، جوانی کس عظمت کا نام ہے، جوانی کس بلندی کا نام ہے، تو چونکہ ضعیف انسان دور جوانی سے آگے جا چکا ہے اسے ضعیفی کی عظمت کا بھی اندازہ ہے، جوانی کے کمال کا بھی اندازہ ہے۔ آپ ایک جوان سے پوچھئے بچپنا کس حیثیت کا ہوتا ہے، بچپنے کے تقاضے کیا ہیں، بچپنے کے خواہشات کیا ہیں، تو چونکہ ایک جوان انسان بچپنے کے زمانے سے آگے جا چکا ہے، جوانی کمال کا نام ہے، بچپنا نقص کا نام ہے، لہذا ایک جوان بچپنے کے تمام اثرات کو جانتا ہے۔ تو ان مثال سے یہ طے ہوا، ایک کلیہ طے ہوا کہ انسان جب تک نقص کے دامن میں رہتا ہے اسے کمال کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن انسان جب کمال کے اوپر پہنچ جاتا ہے تب اسے نقص کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مثال پیش کی، دوسری مثال معرفت کے لیے، کیا سونے والا انسان کوئی فکر کر سکتا ہے؟ ایک انسان عالم خواب میں ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے، کوئی شعر ڈھال سکتا ہے صفحہ کرتاس کے اوپر؟ سونے والا انسان کوئی فکر نہیں کر سکتا، سونے والا انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا، سونے والا انسان اپنے نظریات کو اجاگر نہیں کر سکتا۔ حالانکہ انسان سونے کے عالم میں خواب بھی دیکھتا ہے تو اسی کو بیداری کہتا ہے۔ حالانکہ خواب الگ حقیقت کا نام ہے، بیداری الگ حقیقت کا نام ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، سونے والے انسان کو اپنے سونے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انسان سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہے، اسے لیٹنے کا علم ہوتا ہے، سونے کا علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لیٹنا اس کے اختیارات میں ہے، سو جانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا سونے والے انسان کو اپنے لیٹنے کا علم ہوگا، سونے کا علم نہیں ہوگا۔ تو سونے والے انسان کو اپنے سونے کا علم کب ہوتا ہے؟ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے سو رہا تھا۔ تو میں نے معرفت کے لیے دو مثال پیش کی، انسان جب تک پستیوں میں رہتا ہے اسے کمال کا اندازہ نہیں ہوتا، انسان جب کمال کے اوپر آ جاتا ہے تب اسے پستی کا احساس ہوتا ہے۔
سونے والا انسان کوئی فکر نہیں کر سکتا، سونے والے انسان کو اپنے سونے کا بھی علم نہیں ہوگا۔ اسے اپنے سونے کا علم کب ہوگا؟ جب اس کی آنکھ کھلے گی، تب اسے اس بات کا اندازہ ہوگا میں اس کے لیے سو رہا ہوں۔ بازیزو، معرفت کی منزل میں معصوم اور غیر معصوم کا یہی مرحلہ ہے۔ جو معصوم ہی نہ ہو اسے معصوم کی عظمت کیسے معلوم ہوگا؟ جسے اللہ نے لباس عصمت پہنایا ہی نہ ہو، اسے عصمت کے کردار کی وسعتوں کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام انسانوں کو کیا معلوم انبیاء کا کردار کیا ہے، اور انبیاء کو کیا معلوم خاتم الانبیاء کے کردار کی ہمگیری کیا ہے؟ اس کا مطلب معرفت محال شے کا نام ہے۔ انسان معصوم ذوات مقدسہ کی معرفت حاصل کرے ممکن نہیں۔ انسان کے بس سے باہر ہے ان حضرات کی معرفت حاصل کرنا۔ تو جب معرفت ہمارے امکان میں نہیں ہے، معرفت ہماری قدرت میں نہیں ہے، تو کیوں ہمیں معرفت کا حکم دیا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی معرفت واجب، انبیاء کا پہچاننا ضروری، اور انبیاء کے بعد اماموں کی معرفت ضروری۔ جب معرفت محال شے کا نام ہے، غیر معصوم معصوم کو پہچان ہی نہیں سکتا، تو معرفت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور حدیث رسول نے تو قیامت ڈھا دی۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے گزر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ معرفت ہمارے امکان میں بھی نہیں ہے، اور معرفت کے بغیر گزر جانے پہ ہماری موت کو جاہلیت کی موت۔ تو کیا رسول کسی محال شے کے انجام دینے کا حکم دے سکتے ہیں؟ جو چیز ہمارے قبضے قدرت ہی میں نہ ہو، رسول اس شے کے اختیار کرنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ معصوم کی معرفت غیر معصوم حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ معرفت محال شے کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے اماموں کی معرفت ضروری ہے، انبیاء کی معرفت واجب ہے۔ حدیث کہتی ہے جو معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت۔ اور رسول کسی ناممکن شے کے انجام دینے کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب معرفت ممکن شے کا نام ہے۔ جبھی تو رسول نے کہا معرفت کے بغیر جو گزر جائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت۔ اس کا مطلب معرفت ممکن شے کا نام۔ اب اس مثال کو سامنے رکھیے اور حدیث رسول کو سامنے رکھیے۔ مثال کی بنیاد کے اوپر معرفت محال شے کا نام ہے، حدیث رسول کی بنیاد پر معرفت ممکن شے کا نام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ معرفت محال بھی ہو اور ممکن بھی ہو؟ معرفت محال بھی دکھائی دے رہی ہے، معرفت ممکن بھی دکھائی دے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ معرفت محال بھی ہو اور معرفت ممکن بھی ہو۔ کیا ترکیب اختیار کی جائے کہ معرفت کا محال ہونا بھی صحیح ہو، معرفت کا ممکن ہونا بھی صحیح ہو؟ میں اس کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ ایک سوئی کو دریا کے حوالے کر دیجئے، ایک معمولی سی سوئی کسی تالاب کے حوالے کر دیجئے، سمندر کے حوالے کر دیجئے، تو کیا سارے کا سارا سمندر کا پانی اس سوئی کے ناکے میں سما جائے گا؟ سوئی کا ناکہ کتنا بڑا ہوتا ہے، سوئی کا سوراخی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ نہ سارے کا سارا سمندر کا پانی اس کے ناکے میں آ سکتا ہے، نہ سارے کا سارا دریا کا پانی اس کے ناکے میں آ سکتا ہے، لیکن کم سے کم جتنا سوئی کا ظرف ہے اتنا سمندر تو بہرحال اس کے دامن میں آ جائے گا۔ بازی جو معرفت کی منزل میں ہم کو اسی بات کا مکلف بنایا گیا ہے، ہم اپنی کشتی ذہن کو ان کے کمالات کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ جتنی ظرف میں وسعت ہوگی اتنی معرفت حاصل کر لے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وال۔ لہذا ہر انسان ظرف کی بنیاد کے اوپر معرفت کے زر و جواہر حاصل کرتا ہے۔ اچھا عزیزو، کیا درجات معرفت اور ہیں، درجات ایمان اور ہیں؟ جو درجات معرفت ہیں وہی درجات ایمان ہیں، مگر کیا کیجئے گا، جب اللہ کے حبیب نے اپنے خاص الخاص اصحاب کے درمیان ایمان کے درجات کو تقسیم کیا تو کہاں سے تقسیم کیا؟
کوئی تاریخ نہیں یہ بتاتی کہ رسول نے یہ فرمایا ہو میں نے معرفت اور ایمان کا پہلا درجہ کسے دیا، دوسرا درجہ کسے دیا، بلکہ رسول نے جہاں سے قابل ذکر سمجھا وہاں سے معرفت کے درجات کو تقسیم کیا اور آواز دی میں نے مقداد کو معرفت کا 8واں درجہ دیا، سلمان و ابوذر کو معرفت کا 9واں اور 10واں درجہ دیا۔ اب ایک حدیث رسول، ان الجنت تشتاق الی ثلاث، سلمان و ابوذر و مقداد، جنت کو 3 افراد کا اشتیاق ہے، سلمان کا اشتیاق ہے، مقداد کا اشتیاق ہے، ابوذر کا اشتیاق۔ ایک انسان دنیا میں آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر اس کے ہاتھوں میں پروانہ جنت دے دیا جائے۔ ایک انسان کی پوری 50 سالہ 60 سالہ زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں پروانہ فردوس دے دیا جائے۔ لیکن اسی صفحہ کائنات کے اوپر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے سینوں کے اندر جنت کی کروٹیں نہیں پائی جاتی، بلکہ جنت کے سینے میں ان کے وجود کو اپنے وجود میں سمونے کی تمنا پائی جاتی۔ اور یہ بھی کسی عام انسان نے کی حدیث نے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کو 3 افراد کا اشتیاق ہے۔ جب رسول نے فرمایا جنت کو سلمان کا انتظار ہے، جنت کو مقداد کا انتظار ہے، جنت کو ابوذر کا انتظار ہے، اس کا مطلب کردار کی پہلی منزل سے لے کے کردار کی آخری منزل تک حیات کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لینے کے بعد رسول نے سند دی ہے جنت کو سلمان کا انتظار ہے، جنت کو مقداد کا انتظار ہے، جنت کو ابوذر کا انتظار ہے۔ اے دنیا والو، یہ رسول سلمان و مقداد و ابوذر کو جنت کی سند نہیں دے رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان حق و باطل کی ایک ترازو دے رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں اے دنیا والو، اگر میرے اٹھ جانے کے بعد میری امت میں 2 راستے پیدا ہو جائیں تو یہ دیکھنا یہ تینوں کدھر ہیں۔ جدھر یہ تینوں ہوں گے وہی جنت کا راستہ ہوگا، وہی فردوس کا راستہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ عزیزو، یہ ہے معرفت کی منزل، اور ہمیں کس کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے؟ صاحبان نفوس، پاک و پاکیزہ نفوس کی معرفت کا، اور ایسے نفوس جن کی طہارت کا پورا اختیار قدرت کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدا کی قسم پوری حدیث قصہ اسی آیت کے محور پہ گردش کر رہی ہے۔ اگر اس آیت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو حدیث قصہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے، میری مجبوری ہے میں الفاظ کی وضاحت ضرور کرتا ہوں۔ میں نے آیت پیش کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کا ترجمہ بعد میں کروں گا، سب سے پہلے لفظ انما۔ انما کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سی آیتیں انما سے شروع ہوتی ہیں۔ انما کی نوعیت کیا ہے؟ انما کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ چند لفظوں میں جب کسی مفہوم کے اندر وسعت پائی جاتی ہے اور اس کی وسعتوں کو محدود کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ انما لایا جاتا ہے۔ ایک مثال پیش کروں، آپ عربی زبان میں کہیں اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اس میں اس چیز کا گمان پایا جاتا ہے کہ دوسرا انسان کہہ سکتا ہے ممکن ہے اللہ 2 پائے جاتے ہیں، ممکن ہے اللہ کا وجود 3 بنیاد کے اوپر ہو، یہ تصور اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ لیکن اسی اللہ واحد کے پہلے آپ لفظ انما لگا دیجئے اور کہیے انما الہ واحد۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے اللہ ایک ہی ہے۔ یہ ہی کا ترجمہ کس لفظ سے ہوا؟ لفظ انما سے۔ انما الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، یعنی لفظ انما نے الہ کی کثرت کو وحدت میں محدود کر دیا، یعنی اللہ ایک کے علاوہ 2 نہیں ہیں۔ اچھا نہیں، اس انما کے بعد کبھی کبھی 2 لفظ ہوتا ہے اور کبھی بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر انما کے بعد 2 لفظ پائے جائے تو اس کے متعلقات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بہت سے الفاظ پائے جائیں تو اس انما کا رابطہ کس لفظ سے ہے سمجھنا مشکل ہے۔
پہلا احتمال، اور جتنے بھی احتمالات ہیں وہ سب اہل بیت کی فضیلت کا گوشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ انما یرید اللہ، انما کا رابطہ اللہ سے ہے۔ انما یرید اللہ، انما کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ تو جب اللہ سے اس کا رابطہ ہے تو اس کا ترجمہ آپ کیا کیجئے گا؟ آپ ترجمہ یہ کیجئے گا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے تو انما کا معنی ہی ختم ہو گیا۔ انما کا رابطہ اللہ سے ہے، لہذا ترجمہ یوں ہوگا اللہ ہی کا ارادہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کا ارادہ نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، ارادے کے اندر جو طاقت پائی جاتی ہے وہ ارادہ کرنے والے کی طاقت کی بنیاد پر پائی جاتی ہے۔ جتنا ارادہ کرنے والا قوی ہوگا اتنا ہی اس کے ارادے میں قوت پائی جائے گی۔ اہل بیت کی طہارت کا ارادہ کسی عام انسان کا ارادہ نہیں ہے، اہل بیت کی طہارت کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اسی لیے نعوذ باللہ اگر اہل بیت کے کردار میں کوئی نقص پایا جائے گا، کوئی کمی پائی جائے گی، کوئی عیب پایا جائے گا تو سوچنے والا سوچ سکتا تھا ارے پاک کرنے والے نے پاک کرنا تو چاہا لیکن پاک نہ کر سکا۔ اسی لیے جب ارادے کا مرحلہ آیا تو اللہ نے ارادے کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی اور آواز دی اہل بیت کی طہارت کا ارادہ اللہ نے کیا ہے۔ نہ اللہ کا ارادہ کمزور ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت کی طہارت میں کوئی کمزوری آ سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ یہ پہلا مرحلہ کہ انما کا رابطہ اللہ سے ہے۔ اب اسی انما کا دوسرا تعلق، اسی آیت میں ایک لفظ ہے انکم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اہل بیت رسالت اللہ ہی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم سے دور رکھے۔ ابھی ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ جب انما کا رابطہ انکم سے ہوگا تو اب ترجمہ تم سے نہیں ہوگا، بلکہ جیسے میں نے وہاں لفظ ہی کا ذکر کیا تھا یہاں بھی ہی وہاں سے کھسک کے یہاں آ جائے گا، اور ترجمہ یوں ہوگا اللہ ہی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم ہی سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے۔ کسی اور سے اللہ کی ذات کا ارادہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ فضائل و کمالات اہل بیت کی دہلیز کے اوپر خیمہ زن ہو اور برائیاں اس دور سے کوسوں دور ہوں۔ یہ دوسرا احتمال۔ اب آئیے عزیزو، ابھی آپ نے مکمل مجلس صراط مستقیم کے حوالے سے سنی اور مولانا بازی کا صراط مستقیم کی نوعیت کیا ہے۔ آئیے میں بھی وہیں آتا ہوں، ترجمہ بعد میں کروں گا آیت کا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے درمیان بحث چھڑی ہے، پاک رکھے یا پاک کرے۔ پاک کرنے کا مفہوم اور ہوتا ہے، پاک رکھنے کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم عربی زبان بڑی نازک زبان ہے۔ ہماری اردو زبان میں وہ وسعت نہیں پائی جاتی کہ وہ عربی زبان کے کمالات کا احاطہ کر سکے۔ عربی زبان میں اگر ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو عربی زبان نے اس کئی لفظ کے مختلف مقامات پہ استعمال کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ ہے لیذھب، یعنی کیا مطلب؟ دور کرے۔ تو اب اگر لیذھب کے معنی دور کرے کے ہوں گے تو جو طاہروں کے معنی پاک کرے کے ہوں گے، جو معنی یہاں وہی معنی وہاں۔ لیکن لیذھب کے معنی اگر دور رکھے کے ہوں گے تو جو طاہروں کے معنی پاک رکھے کے ہوں گے۔ کرنے اور رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ ذرا سے لفظ بدلی معنی کا معیار بدل گیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جہاں ذرا سی نزاکت سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مثال پیش کروں، آپ نے پوری آیت سنی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کے ترجمے کے حوالے سے بہت سے معنی ہیں، ہر انسان نے اپنے معیار کی بنیاد کے اوپر ترجمہ کیا، اپنی فکر کی بنیاد کے اوپر ترجمہ کیا۔ ایک ترجمہ میں بھی کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ عام ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہی تو ترجمہ ہوتا ہے۔ اور مفسرین نے یہی ترجمہ، اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، بات کو آگے لے جانے سے پہلے ایک بات اور کہتے چلوں کہ جتنے انسان نماز کے پابند ہیں وہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں۔
کیونکہ کوئی بھی نماز چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو سورہ حمد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ دوسرے سورے میں آپ کو اختیار دیا گیا کوئی سورہ پڑھیے، لیکن سورہ حمد میں آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، اگر تنہا ایک سورہ پڑھنا ہے تو یہی سورہ پڑھنا ہے۔ تو چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، انسان دوسرے سوروں سے بے نیاز ہو سکتا ہے، سورہ حمد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اچھا واجب نماز کو لے لیجئے، انسان کی زبان کے اوپر کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا کسے کرنی چاہیے؟ سیدھا راستہ دیکھنے کی دعا کسے کرنی چاہیے؟ یہ دعا اسے کرنی چاہیے جسے سیدھا راستہ ابھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ جس نے ابھی سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہے اسی کو تو یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مصلی کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ کو گواہ بنا کے روزانہ 10 مرتبہ اپنی گمراہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر یہی ترجمہ اس کا تسلیم کر لیا جائے تو معنی کیا ہوں گے؟ ہم روزانہ مصلی پہ جاتے ہیں اور اپنی گمراہی کا 10 مرتبہ اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ ملا نہیں ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا جب ہماری نماز سورہ حمد کے بغیر مکمل نہیں تو کیا رسول کی نماز سورہ حمد کے بغیر مکمل ہو جائے گی؟ رسول بھی تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوں گے، رسول کی زبان پہ بھی تو یہ فقرہ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے مسلمانوں بتاؤ اس آیت کا کیا ترجمہ کیجئے گا؟ رسول کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، رسول کی زبان کے اوپر یہ آیت ہے، آپ ترجمہ کیا کیجئے گا؟ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جسے سرچشمہ ہدایت بنا کے اس کائنات پہ بھیجا تھا ابھی اسی کو راستہ نہیں ملا ہے، کائنات کو کیسے راستہ دکھائے گا؟ اس کا مطلب دکھانے کا ترجمہ شان رسالت کے خلاف ہے، عظمت رسالت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض مفسرین نے دوسرا ترجمہ کیا، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ حالانکہ اگر اس معنی کی نوعیت کے اوپر میں بحث کروں تو حقیقت کے اعتبار سے نہ وہ معنی عقل کے قریب معلوم ہوتا ہے اور نہ یہ معنی عقل کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ایک تیسرا ترجمہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ثابت قدم رکھ، بلکہ ایک تیسرا ترجمہ پروردگارہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلاتے رہنا۔ کیا مطلب؟ جیسے اب تک چلایا ہے آج کے بعد بھی اسی راستے کے اوپر ہمیں چلاتے رہو۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وآل محمد۔ یہاں دیکھا آپ نے ذرا سے فرق کی بنیاد کے اوپر معنی میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، قرآن آواز دیتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو بلند کیا، اس نے میزان کو قائم کیا۔ کیا جیسے یہ شامیانہ بلند کیا گیا ہے اللہ نے ایسے ہی آسمان کو بلند کیا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، رفع کے معنی بلند کرنے کے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ نے آسمان کو ایسے ہی بلند کیا جیسے اس شامیانوں کو بلند کیا گیا ہے کہ آسمان پہلے زمین کی پستیوں کے اوپر پڑا ہوا تھا؟ جب اس کے بلند کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا اللہ نے فرشتوں کو بلایا ہوگا، ساکنین عرش کو بلایا ہوگا، سکان سماوات کو بلایا ہوگا، حاملان عرش کو بلایا ہوگا اور آواز دی ہوگی اے میرے فرشتوں تمہیں خبر بھی ہے، تم دیکھتے نہیں ایک مدت سے آسمان زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میں آسمان کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے سہارا دیا ہوگا، حاملان عرش نے آگے بڑھ کے مدد کی ہوگی، تب اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے۔ تو کیا آسمان کے بلند کرنے کا یہی معنی ہے کہ آسمان پہلے زمین پہ تھا، زمین سے اللہ نے آسمان کو بلند کیا؟ کہا نہیں، آسمان کے بلند کرنے کے معنی یہ نہیں کہ وہ پہلے زمین کے اوپر تھا، بلکہ آسمان کے بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو پیدا کیا تھا تو اسے پیدا ہی بلند کیا تھا۔
اس لیے آسمان بلند ہے تو مجھے کہنے کا حق پہنچتا ہے جب ہم آسمان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بلند پیدا ہی کیا تھا، تو اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے اللہ نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ پیدا ہی کیا تھا؟ یہ دوسری آیت، تیسری آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن آواز دیتا ہے طاہرہ بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم و اسماعیل، میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کرو یا پاک و پاکیزہ رکھو۔ کس کے لیے؟ سجدہ گزاروں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، قعود کرنے والوں کے لیے، میری بارگاہ بے نیاز میں اپنی جبین نیاز خم کرنے والوں کے لیے، میری بارگاہ میں لو لگانے والوں کے لیے، مجھ سے مناجات کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ خانہ کعبہ کو پاک و پاکیزہ رکھو یا پاک و پاکیزہ کرو۔ ابراہیم و اسماعیل کے زمانے میں خانہ کعبہ میں بت نہیں رکھے گئے تھے۔ ایک مدت کے بعد خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی نجاست لا کے رکھی گئی۔ آپ تصور کیجئے، جہاں معمار بھی معصوم ہو، جہاں مزدور بھی معصوم ہو، وہاں پاک کرنے کا مسئلہ نہیں، پاک رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اور ابھی دو لفظوں میں پاک کرنے اور رکھنے کا فرق پیش کرتا ہوں۔ جہاں ابراہیم و اسماعیل جیسے معصوم نبی، مزدور بھی معصوم ہو، معمار بھی معصوم ہو، اور وہاں خانہ کعبہ کے پاک کرنے کا سوال نہیں ہوتا، پاک رکھنے کا سوال ہوتا ہے۔ عزیز یہ آیت جس میں خانہ کعبہ کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بھی آیت تطہیر ہے، اور جس میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی آیت تطہیر ہے۔ بس فرق یہ ہے، یہ بیت کی تطہیر ہے، وہ اہل البیت کی تطہیر ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیت کی طہارت کا ذمہ دار انبیاء کو بنایا، مرسلین کو بنایا، اپنے نمائندوں کو بنایا، اور اہل بیت کی تطہیر کا ذمہ دار اللہ نے اپنی ذات کو خود بنایا۔ اسی لیے جس بیت کی طہارت کا ذمہ دار انبیاء کو بنایا گیا تھا، مرسلین کو بنایا گیا تھا، ایک مدت کے بعد اس بیت کے اندر بتوں کو لا کے رکھ دیا گیا۔ لیکن جس اہل بیت کی طہارت کا ذمہ دار پروردگار کی ذات تھی، سلطنتیں تباہ ہو گئیں، تاج ٹوٹ گئے، حکومت ختم ہو گئی، لیکن ان کے دامن کردار پہ کوئی داغ نہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی طہارت کا معیار۔ اب میں عرض کروں، پاک کرنا یا پاک رکھنا، عربی میں دو لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے رفع کرنا، ایک لفظ ہے دفع کرنا۔ دونوں کے معنی دور کرنے کے ہیں، اور میں نے ابھی کہا کہ عربی زبان میں ہر لفظ کے محل استعمال کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں وہ وسعت نہیں پائی جاتی کہ دونوں لفظ کے فرق کو بیان کرے۔ ہم دونوں کے معنی رفع، دونوں کے معنی دور کرنے کو کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو رفع کے معنی بھی دور کرنا، دفع کے معنی بھی دور کرنا، آخر دونوں کے اندر بنیادی فرق کیا ہے؟ رفع بھی دور کرنے کے معنی میں ہے، دفع بھی دور کرنے کے معنی میں ہے۔ رفع کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آ جائے، آ جانے کے بعد اسے دور کرنے کا نام رفع ہے۔ مثلا یہ میرا رومال ہے، یہ نجس ہو گیا، اب میں نے اپنے رومال کو پاک کیا، نجاست پہلے اس تک پہنچی، بعد میں میں نے اس کی نجاست کو دور کیا، یہاں کے اوپر لفظ رفع استعمال ہوگا۔ لیکن دفع میں یہ معنی نہیں ہے کہ نجاست آ جائے، دفع میں معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو یہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ اسی لیے صدقے کے بارے میں ایک روایت ہے، صدقہ مصیبتوں کو رفع نہیں کرتا، صدقہ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، یعنی مصیبتوں کو قریب آنے نہیں دیتا۔ تو رفع کے معنی بھی دور کرنا، دفع کے معنی بھی دور کرنا۔ رفع کہتے ہیں آئی ہوئی چیز کے دور کرنے کا نام رفع ہے،
آنے والی چیز کو آنے نہ دینے کا نام دفع ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اہل بیت کی طہارت رفع کی بنیاد کے اوپر ہے یا دفع کی بنیاد کے اوپر ہے؟ اگر اہل بیت کی طہارت رفع کی بنیاد کے اوپر ہوگی تو اہل بیت کے دامن عصمت کے اوپر داغ آگا۔ لہذا اہل بیت کی طہارت کی بنیاد دفع کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب اہل بیت کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی وہ نجاستوں کے قریب نہ جائیں، نجاستوں پہ پابندی تھی وہ اہل بیت کے قریب نہ جائیں۔ اہل بیت کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ نجاستوں کے قریب نہ جائیں، نجاستوں کے اوپر یہ پابندی تھی وہ اہل بیت کے قریب نہ جائیں۔ اور میں نے کہہ دیا کہ آ جانے والی چیز کے دور کرنے کا نام رفع ہے، کسی چیز کو قریب پہنچنے نہ دیا جائے اس کا نام دفع ہے۔ اگر اہل بیت کی طہارت بعنوان رفع ہوتی تو اہل بیت کی عصمت جبری ہوتی، جبکہ اہل بیت کی عصمت اختیاری کا نام ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، اہل البیت ایک لفظ ہے اس میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل کے معنی کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بیت کے معنی کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ فارسی زبان میں تو اہل کے لیے اہل ہی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں اہل کا ترجمہ والا سے کیا جاتا ہے۔ بیت کے معنی گھر، اسی لیے آپ نے گھر والا یا گھر والی کا نام سنا ہوگا۔ یہ اہل کے معنی والا کے ہیں۔ اہل البیت کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل البیت میں کتنے الفاظ پائے جاتے ہیں؟ ممکن ہے ایک انسان آواز دے اہل البیت میں 2 لفظ پائے جاتے ہیں، ایک اہل ہے دوسرے بیت ہے، لیکن نہیں عزیزو، اہل البیت 2 لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، اہل البیت 3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ اہل، دوسرا لفظ بیت، اور تیسرا وہ الف اور لام جس نے اہل اور بیت کے درمیان رابطے کا کام کیا ہے۔ ڈکشنری میں آپ کو اہل کے معنی مل جائیں گے، بیت کے معنی ڈکشنری میں مل جائیں گے، لیکن اس الف اور لام کے معنی آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملیں گے۔ پھر الف لام کے معنی کیا ہیں، الف لام کی حقیقت کیا، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ الف لام کے بہت سے معنی ہیں۔ کبھی کبھی الف لام تمام تعریفوں کے احاطے کے لیے آتا ہے۔ سورہ حمد ہے، الحمدللہ، حمد کا معنی تعریف، کوئی بھی تعریف، ایک تعریف 2 تعریف، لیکن جیسے ہی آپ نے کہہ دیا الحمد تو اس کا مطلب جتنی تعریفیں ممکن ہو سکتی ہیں ان تمام تعریفوں کا مستحق اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو الف لام کے معنی ہے یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ تو اہل البیت میں الف لام کے معنی استغراق کے معنی نہیں ہے، بلکہ الف لام کے ایک اور معنی ہے۔ الف لام کبھی کسی خاص فرد کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، کسی فرد واحد کی طرف اگر اشارہ کرنا مقصود ہو تو الف لام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال پیش کروں، یوم کے معنی دن، یوم کے معنی دن، کوئی بھی دن لے لیجئے، لیکن جب آپ کہیں گے الیوم تو اب الیوم سے کل کا دن مراد نہیں ہوگا یا پرسوں کا دن نہیں مراد ہوگا، اس الف لام سے اسی دن کی طرف اشارہ ہے جو دن آپ کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہے۔ کیا الیوم کے لیے متوجہ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ رسول نے یہی تو فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یوم کے معنی کوئی سا دن، لیکن الیوم کے معنی یہ دن جو موجود ہے۔ الف لام سے اشارہ کیا گیا کس کی طرف؟ اس دن کی طرف جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ یوم کوئی سا دن، الیوم یہ دن جو موجود ہے۔ اب آئیے اہل کے معنی والا، بیت کے معنی گھر، البیت کے معنی اس الف لام سے اسی گھر کی طرف اشارہ ہوگا جو نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا۔
بیت مانے گھر، البیت مانے یہ گھر۔ اب یہ سے جو اشارہ ہو رہا ہے، اشارے کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے۔ اگر میں اوپر کی طرف اشارہ کروں اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو یہ میرا اشارہ آسمان تک جائے گا۔ اگر میں نیچے اشارہ کروں اور درمیان میں زمین حائل نہ ہو تو یہ میرا اشارہ تحت الثری تک جائے گا۔ لیکن جب درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے گی تو اشارہ وہیں رک جائے گا۔ میں نے اوپر اشارہ کیا، درمیان میں شامیانہ آ گیا، میرا اشارہ اسی شامیانے تک رک گیا، شامیانے کے باہر میرا اشارہ نہیں جائے گا۔ اب اللہ کے رسول نے جب گھر کے اندر ایک نیا گھر بنایا، رسول جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کسی نہ کسی گھر میں رہتے تھے، یا خانہ کعبہ میں رہتے تھے، یا کسی محاذ پہ رہتے تھے، یا آسمان پہ رہتے تھے۔ اگر کسی گھر میں رہتے اور اس وقت یہ آیت نازل ہو جاتی تو یہ آیت اس گھر کی چہار دیواری کے اندر منتشر ہو جاتی، لیکن نہیں، جب رسول نے گھر کے اندر ایک نیا گھر بنایا، اور جیسے ہی رسول نے گھر کے اندر ایک نیا گھر بنایا، ایک جذبے مرکزی کے تحت بیت کے جتنے اجزاء تھے وہ سب سمٹ کے گھر میں آنے لگے۔ اور جب سارے اجزاء بیت کے اندر سمٹ کے آ گئے تو ادھر سے جبریل بھی چلے، اللہ سے اجازت لے کے چلے، مگر جبریل نے اللہ کی اجازت کو کافی نہیں سمجھا، چادر کے باہر آیا، اجازت مانگتا ہے، جب اجازت مل جاتی ہے تب چادر کے اندر جاتا ہے۔ اے جبرائیل، ارے جب تک چادر کے باہر تھا تب کیوں نہیں آیت تطہیر سنایا؟ جب نہیں جبریل آواز دے، اگر میں چادر کے باہر آیت تطہیر سنا دیتا تو اس آیت کے مصداق اور بہت سے آ جاتے۔ لہذا جبریل جب چادر کے اندر گئے، اب انہوں نے آیت تطہیر پڑھی اور اہل البیت کہا۔ اب اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ اے اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ ہے، اے اس گھر کے والوں، اے اس گھر کے رہنے والوں، اب اس سے مراد اینٹوں کا گھر نہیں ہے بلکہ چادر زہرا کا نیا گھر۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ ایک اس سے بلند تر صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ کیا کہنا اس آئے وافی ہدایہ کی عظمت کا، خدا کی قسم پورے قرآن میں یہ آیت تطہیر اتنی نازک مزاج تھی، جب تک اس آیت نے جمال محمدی کا نظارہ نہ کیا، اس کائنات میں آنا گوارا نہ کیا۔ حالانکہ انبیاء پہ انبیاء آئے، قرآن کی کوئی آیت اس کائنات میں نہیں آئی۔ آدم اس کائنات میں آئے، صفوت کا وقار بلند کیا، کسی آیت نے آ کے جبین آدم کے بوسے نہیں لیے۔ نوح اس کائنات میں آئے، اپنے طوفان سے پوری کائنات کو پاک کر ڈالا، لیکن کسی آیت نے بڑھ کے جناب نوح کے پیشانی کا بوسہ نہیں لیا۔ ابراہیم اس کائنات میں آئے، خلت کا چمن آراستہ کیا، نئے انداز کے آتشی پھول پیدا ہوئے، لیکن کوئی آیت نہیں آئی۔ یوسف آئے، اپنے حسن کا جلوہ دکھلاتے رہے، کوئی آیت نہیں آئی۔ موسیٰ آئے، ید بیضا کی تجلیاں دکھلاتے رہے، کوئی آیت نہیں آئی۔ انبیاء پہ انبیاء آ رہے ہیں لیکن کوئی آیت نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہ آیت تطہیر اتنی نازک مزاج تھی، اس نے جب تک جمال محمدی کا نظارہ نہ کیا، اس کائنات میں آنے کو اپنے لیے گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ نہ تو جبین مبارک کی قندیلوں نے اس آیت کو اترنے کی دعوت دی، نہ پیغمبر کے زلف رسا کی ہمگیری نے اس آیت کو اترنے کی دعوت دی، نہ پیغمبر کے ماہتاب رسالت کی عظمتوں نے اس آیت کو اترنے کے اوپر مجبور کیا، نہ پیغمبر کے جبین اقدس کے انوار نے اس آیت کو اترنے کی دعوت دی۔ اب پیغمبر سمجھے آیت بڑی نازک مزاج ہے، جب تک اس کے لیے خاص اہتمام نہ کیا جائے گا،
آیت لوح محفوظ سے اس کائنات میں نہ آئے گی۔ اہتمام بھی کیسا اہتمام ہو، چادر زہرا کا حصار کھینچا جائے، فاتح خیبر کی حفاظت ہو، فرقدین امامت کی تجلیاں ہوں، اور آخر میں ناسازی مزاج رسالت کا شکوہ ہو۔ بس جیسے ہی رسول نے ناسازی مزاج کا شکوہ کیا، آیت تڑپ اٹھی، آیت بے چین ہو گئی، آیت مزمحل ہو گئی، آیت قبیدہ خاطر ہو گئی۔ پیغمبر ناسازی مزاج کا شکوہ کریں اور میں خیریت پوچھنے نہ جاؤں؟ آئی فقط پیغمبر کی خیریت نہیں پوچھنے آئی، جہاں بھی اس آیت کی تلاوت کی جائے گی تمام سننے والوں کے لیے شفا کا آئینہ بن کے آئی۔ اب ایک جملہ کہوں، پیغمبر کے ناسازی مزاج کا شکوہ اتنا عظیم، آیت اترتی ہے تو ساری کائنات کو شفا کا پیغام دیتی ہے۔ جس کے ناسازی مزاج کے عالم میں اترنے والی آیت ساری کائنات کے لیے وسیلہ شفا بن جائے، خود اسی رسول کو معمولی سے بخار میں ہذیان کیسے ہو؟ اسی لیے رسول نے حدیث قصہ میں جو لفظ استعمال کی ہے، بڑی نازک لفظ استعمال کی ہے۔ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ انی لاجد فی بدنی ضعفا۔ رسول نے کیا کہا؟ میں اپنے بدن میں کمزوری پا رہا ہوں۔ اب تین لفظ ہیں یہاں کے اوپر، ایک لفظ ہے بدن، ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے جسد۔ رسول چاہتے کوئی بھی لفظ یہاں کے اوپر رکھ دیتے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا انی لاجد فی جسمی ضعفا، رسول نے یہ نہیں کہا انی لاجد فی جسدی ضعفا، بلکہ رسول نے فرمایا انی لاجد فی بدنی ضعفا۔ اب بدن کسے کہا جاتا ہے؟ جسم کسے کہا جاتا ہے؟ جسد کسے کہا جاتا ہے؟ چاہے جسم ہو چاہے جسد ہو، سر سے لے کے پیر تک ہر حصے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جسم اور جسد میں ایک اور فرق ہے۔ جسم اسے کہا جائے گا جس کے اندر روح ہو، اور جسد اسے کہا جائے گا جس کے اندر روح نہ ہو۔ ولو جسم اور جسد سر سے لے کے پیر تک ہر حصے کو کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق، جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، جسد کے لیے روح کا ہونا، روح نہیں ہوگی۔ لیکن بدن کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ بدن میں سر شامل نہیں ہے، شانے سے لے کے پیر تک کے ہر حصے کو بدن کہا جاتا ہے۔ اب رسول نے فرمایا انی لاجد فی بدنی ضعفا، اے دنیا والو میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اگر رسول یہ کہتے میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو ہذیان کا الزام لگانے والوں کو اپنے دعوے کے اوپر دلیل مل جاتی۔ لہذا رسول نے پہلے ہی ہر دعوے کا سر قلم کر دیا بدن کہہ کے۔ رسول کا بدن تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن رسالت میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی، نبوت میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، آیت تطہیر کی منزل میں سب سے کم سن کون ہے؟ امام حسین آیت تطہیر کی منزل میں سب سے کم سن۔ ایک جملہ کہوں، جیسے حسین کی کمسنی نے آیت تطہیر میں شامل ہو کے اس بات کا زندہ ثبوت پیش کر دیا کہ اس چادر تطہیر کے اندر جتنے ہیں سب بے خطا ہیں، سب معصوم ہیں۔ یہ کس نے ثابت کیا؟ حسین کی کمسنی نے۔ ویسے ہی کربلا کے مجاہدوں میں علی اصغر کی کمسنی نے اس بات کو ثابت کر دیا حسین کی فوج میں جتنے ہیں سب بے خطا ہیں، سب بے قصور ہیں۔ ادھر حسین کی کمسنی نے عصمت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور کربلا کے میدان میں علی اصغر کی کمسنی نے
اس بات کے اوپر مہر لگا دی جتنے ہیں سب بے خطا ہیں، سب معصوم ہیں۔ جب تک عباس آئے تھے دنیا سوچ سکتی تھی عباس نیزہ لے کے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، عباس جہاد نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ جب قاسم آئے تھے دنیا سوچ سکتی تھی شیروں کا شیر ہے، یہ جہاد نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اکبر میدان میں آئے تھے دنیا سوچ سکتی تھی فاتح خیبر کے گھرانے کی فرد ہے، یہ جہاد نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ لیکن جب علی اصغر میدان میں آ گئے تو اب تو ستم نے اپنے ظلم کی پوری حد ہی توڑ دی۔ علی اصغر کون سا نیزہ لے کے آئے ہیں، علی اصغر کون سا تلوار لے کے آئے ہیں۔ ہاں علی اصغر کے پاس ایک تلوار ہے، وہ زبان بے زبانی کی تلوار ہے۔ اور ایک جملہ کہوں خدا کی قسم بہت روئیے گا، کربلا کے میدان میں اس مجاہد کی عظمت کو محسوس کیجئے، حسین کو علی اصغر کی کتنی ضرورت تھی اسے محسوس کیجئے۔ حسین کا سفر کربلا علی اصغر کا منتظر تھا۔ رسول نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کب کیا؟ جب تک علی دنیا میں نہیں آئے رسول نے اپنی بعثت کا اعلان نہیں کیا۔ جیسے بعثت رسول اس بات کی منتظر تھی علی دنیا میں آ جائیں تاکہ وہ اپنے رسول ہونے کا اعلان کریں، ویسے ہی حسین کا سفر کربلا منتظر تھا اس بات کا علی اصغر دنیا میں آ جائیں تاکہ حسین اپنے سفر کا آغاز کریں۔ ادھر علی اصغر نے دنیا میں قدم رکھا، ادھر حسین نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ علی اصغر دنیا میں آئے ہی تھے جانے کے لیے، اب علی اصغر کی زندگی کا ہر دن حسین کے سفر کربلا کی ایک منزل ہے۔ حسین کے سفر کربلا جب 6 مہینے میں تمام ہوتا ہے تو اسی 6 مہینے پہ علی اصغر کی عمر تمام ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس مجاہد کربلا کی عظمت، اور خدا کی قسم کتنا عظیم مجاہد۔ حالانکہ اس خاندان میں جو آیا ہے وہ شیروں کا شیر ہے، ہر ایک کی رگوں میں علی کا خون موجے مار رہا ہے، ہر ایک کے جسم میں فاطمہ کے شیر کی تاثیر درجہ بدرجہ پائی جا رہی ہے۔ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آئیے اس ماں کا تذکرہ کروں جو کائنات کی اکلوتی ماں ہے، جس سے عظیم نہ اس سے پہلے کوئی ماں گزری نہ اس کے بعد کوئی گزری۔ وہ کون ماں؟ کسی عام انسان کی ماں نہیں، حسین کی ماں، حسن کی ماں۔ شہزادی کو اپنے علم عصمت کی بنیاد کے اوپر معلوم تھا میرا وقت وفات قریب آ گیا، لہذا شہزادوں کو بلایا اور آواز دی ابو الحسن آپ ان شہزادوں کو لے جائیے اور میرے لیے صحت کی دعا کیجیے۔ علی بچوں کو لے کے گئے، صحت کی دعا ہو رہی ہے۔ ادھر شہزادی نے اسما کو قریب بلایا، ساری باتیں سکھائیں اور آواز دی اسما میں حجرے عبادت میں جاتی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، لیکن جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ رخصت ہو گئی ہیں۔ لیکن دھیان رہے جب میرے بچے آ جائیں تو انہیں میرے مرنے کی خبر بعد میں دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ اللہ عزادارو، فاطمہ حجرے عبادت میں گئی اور دعا کی۔ فاطمہ جیسے ہی حجرے بندگی میں جاتی ہیں، اسما نے دروازے کی اوٹ سے سنا، اے چاہنے والوں، فاطمہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے چاہنے والوں کو دعا دی ہے اور آواز دی ہے، الہی بحق الذین اصطفیتہم ان تغفر شیعتی وشیعت ذریتی، اے میرے مالک تیرے برگزیدہ بچوں کا واسطہ میرے شیعوں کو معاف کر دینا، میری
ذریت کے شیعوں کو معاف کر دینا۔ آزادارو آواز آنا بند ہو گئی۔ ادھر ابو الحسن جب حسنین کو لے کے آئے، آتے ہی اسماء نے کھانا پیش کیا، آواز دی اسماء اماں کہاں ہیں؟ کہا اے شہزادو پہلے کھانا کھا لو۔ اور بچوں نے آواز دی اے اسماء ارے کیا تم نے دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ ہم ماں کے بغیر نہ کھائیں گے۔ اب یہ سننا تھا۔ اسماء ٹوٹ گئیں۔ اے شہزادو فاطمہ دنیا سے رخصت۔ دونوں بچوں نے ننھے ننھے ہمیں اتارے، سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، بچن فقرے اور اسی پہ ختم و دوا۔ فاطمہ رخصت ہو گئیں۔ علی نے غسل کا اہتمام کیا، علی نے کفن پہنانے کا اہتمام کیا۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے جب کوئی سفر آخرت پہ جاتا ہے تو چاہنے والوں کو آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی علی نے فاطمہ کو غسل دیا، فاطمہ کو کفن پہنایا، ایک دفعہ آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین ہلموا وتزوروا من امکم فہذا الفراق واللقاء فی الجنہ۔ اے زینب ام کلثوم، اے حسن و حسین، آؤ آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آگے بڑھی، کلثوم آگے بڑھی، حسن آگے بڑھے، حسین ٹھہر گئے۔ اماں ارے جب تک آپ مجھے نہ بلائیں گی میں قریب نہ آؤں گا۔ اب جیسے ہی حسین نے فریاد کی، بند کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے۔ اے میرے لال حسین آ میرے سینے سے لپٹ جا۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ملائے اعلیٰ میں کوہرام، عاطف کی آواز اے علی حسین کو ماں کے سینے سے علیحدہ کر لو۔ ملائے اعلیٰ میں کوہرام برپا ہے۔ علی آگے بڑھے، بڑی محبت سے حسین کو ماں کے سینے سے علیحدہ کیا۔ مگر ہائے شام غریباں، حسین کا سینہ لپٹی ہوئی سکینہ کون تھا جو محبت سے جدا کرتا؟ شمر آگے بڑھا، رخساروں پہ تماچے، پشت پہ درے، سکینہ کی فریاد اے بابا آپ کے بعد کوئی سکینہ پہ رحم کرو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ عباس مادی بنت توقیر حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا الامام الغریب، السلام علیکہ ایھا الامام الشہید، السلام علیکہ ایھا الامام المظلوم، السلام علیکہ ایھا الامام المعصوم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ،
السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔